ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آپ بتائیں. آپ کو شاید فیصل صاحب میرے سے بہتر ایکسپلین کر سکیں گے. ان کو دوسری خبریں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے جب ملاقات کی بات ہوتی ہے میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ لائک اگر کسی کی تک بندی بن جائے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو آگے لے کے چل پڑیں گے. کوئی رویوں میں تبدیلی آئی ہے, کوئی بات چیت کرنے پہ تیار ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جس کا لسٹ میں نام نہیں ہے اس کا ایکسس ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے اور سوال ہونا چاہیے اور کیسے ہے اور کیوں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ دھڑے بندیاں ہیں, گروپ بندیاں ہیں. تو اس میں چکر یہ ہے کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان تھی ویسے پی ٹی آئی پاکستان کی تیاری ہے, اور یہ تگا دوڑ اور بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس پی ٹی آئی پاکستان کے سکندر کی ہے. اب سکندر کون بنتا ہے یہ تو مقدر ہی بتائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حمادہ صاحب نے پرنسپل ہوتے ہوئے ریزائن کر دیا. اب وہ کچھ مہینوں میں آپ کو نظر آئیں گے حسب حال حسب ضرورت روٹین لائف میں آ جائیں گے. تو یہ سب کچھ ایک پلانڈ اسٹریٹجی ہے ود ان پی ٹی آئی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سواتی صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے ایک الزام لگایا تھا فوج کے اوپر, ماتم بھی کیا تھا, دھاڑے بھی ماری تھی, سب کچھ کیا تھا. یہ گائے والا ایک اور ایشو ہے, اسکول والا ایک اور ایشو ہے, وہ ایک چیریٹی یا بلینز دینے کا ایک اور ایشو ہے. تو یہ پوری کریڈیبلٹی کا سوال ہے. تو اچانک سے آئے, ان کو مینڈیٹ مل گیا, وہ مینڈیٹ کو زمین دوست کر دیا عمران خان صاحب نے خود ہی آج کہہ کے کہ میں نے کسی کو نہیں دیا. تو سب اپنی دکان میں چورن بیچ رہے ہیں اپنی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اب یہ ارریلیونٹ ہو گئی چیزیں. عمران خان صاحب کا کوئی چوائس تھی, انہوں نے نفسیاتی لوگوں کے حوالے کر دی. نفسیاتی لوگ وہ جو پارٹی کا کبھی حصہ نہیں تھے وہ پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. اب جھگڑا صاحب ہے, پرانی شکلیں ہیں, پرانی پارٹی ہے, پرانا آدمی ہے, پرانی لائلٹی ہے, پرانی سب کچھ ہے. اب گنڈا پور کا 75 لاکھ سے 10 کروڑ سے 75 کروڑ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ سب تو بلینئر ہے, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, 7 کولیگس رہ چکے ہیں. میں تو خوش ہوں جہاں سب نے گنگا میں ہاتھ دھویا ہے وہاں اس نے بھی دھو دیا. کل کے ڈھگ آج کے سہوکار ہیں, آج کے سہوکار کل کے ٹھگ ہو جائیں گے. تو یہ تو پاکستان میں چلتا رہے گا, بس دس ناٹ ریلیونٹ. آج دیکھیں میں تو 3-4 ہفتے سے ملک سے باہر تھا, میں وہاں سے بھی آپ کو اطلاع دے رہا تھا. پی ٹی آئی کی فنڈنگ اوورسیز بند ہو گئی ہے. جو پی ٹی آئی کی پاکستانی امریکن فنڈنگ کرتے تھے بہت بڑی, وہ آج اس کنونشن کا حصہ تھے, وہ اس کنونشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور بیٹھے ہوئے اس لیے تھے کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو پٹری پہ لے آئے ہیں. اب اگر ایک آدمی کا کریڈٹ ہے اس کو دے, پرائم منسٹر صاحب بھی دے رہے ہیں. باقی اب یہ جمہوری لاشیں, ایکسپائرڈ لاشیں, اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو, ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ یہ میرے ریلیونٹ ٹاپک ہے. ٹاپک یہ کہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ریمیٹنس روک دو, ریمیٹنس 4.1 بلین کی ہوگی. اورنگزیب فائنانس منسٹر ہے, ہماری ایک اچھی شکل کا آدمی آ گیا جس نے پرفارم کر دیا. علی ملک ہمیں مل گیا ایک پولیٹیکل ارینا سے, اچھا چہرہ ہے, اچھا کام کر رہا ہے, ہم اس کو بھی پریز کرتے ہیں. شہباز شریف اسمارٹ آدمی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ طوفان کے اندر جہاز ابھی آئیے گا, اس کے پر ایک چیمپئن آ کے بیٹھ گیا, وہ کہہ رہا ہے میں طوفان سے لے جاؤں گا, ٹائر بھی نہیں ہے اس پہ آئے گا جہاز کے اندر, لیکن میں پھر بھی ٹیک آف بھی کر جاؤں گا, لینڈ بھی کر جاؤں گا. وہ کر دیا چیف نے. تو بھائی اس کی تو سب بلے بلے کریں گے. اس کا بینیفیشری آپ ہیں, میں ہوں, یہ ہیں, وہ ہیں, سب ہیں, پورا پاکستان ہے, تو اس کو کریڈٹ دیں. وہ اسمارٹ آدمی ہے. اور اگر اتنا ہی ایبسولوٹ کنٹرول ہو گیا اور ساری لینڈ آف لینسلاٹ بن گیا تو پھر آنے دیں عمران کو باہر. پھر مسئلہ کیا؟ میری بات سنیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج جو تقریر ہوئی, اس تقریر کے اندر جو چیف کی پچ تھی, چیف کا ویژن تھا, اس میں بہت ہی کمانڈ اور کنٹرول تھا ان کی باتوں میں. چارج بھی تھے اور انچارج بھی تھے, پلان بھی دے رہے تھے, بلوچستان کی بات بھی کر رہے تھے, آگے کاپر کی بات بھی کر رہے تھے, کرنٹ اور ڈیفیسٹ کی بات بھی کر رہے تھے. اور جو نعرے بازی تھی اوورسیز پاکستانی, میں نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے, جی اس نے پیسے کا, اس نے کیس معاف کرے, اوورسیز پاکستانی انڈیپینڈنٹ لوگ. تو میں بیٹھا وہ یہ سوچ رہا تھا اس نعرے بازی ہم نے عمران خان کے بھی پروگرامز میں اس قسم کے ایونٹس میں بڑی دیکھی ہے. فوج کے اوپر میں نے کبھی چیف کو نعرے بازیوں پہ نہ جذباتی ہوا کریں, ہر ایک کے لیے رکھتے ہیں. میں نے جب سے میں نے سیاست کی ہے 12-14-15 سال سے, میں نے کسی چیف کے اوپر ایسی نعرے بازی ہوتے ہوئے اوورسیز پاکستان انڈیپینڈنٹ لوگوں کو یہ دیکھی کہ آصم مدیر ہم تمہارے ساتھ ہیں, پتہ بڑھاؤ, پتہ نہیں کتنے لوگ تھے ابھی تک گوجرے میرے کاغذ کے اندر. تو میں یہ سوچا تھا کہ خوش نصیبی ہماری ملک کی تب ہوتی جب جمہوری ڈھانچے کے اندر ایسا لیڈر ہوتا جس کے اوپر سب یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہو رہی تھی, میرا تو خیال تھا شہباز شریف صاحب نے تو خود بھی اس بات کو انڈورس کیا اور انہوں نے اس کو پریز کیا, اور کوئی بھی انٹیلیجنٹ اسمارٹ آدمی یہی کام کرے گا جو کر رہے ہیں. اچھا یہ تو دوسری بات ہے, بات چیت کوئی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی سر, کوئی نہیں ہو رہی. جو کانگریس والے آئے تھے ان سے بھی کوئی ذکر خیر نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی لین دین کی بات نہیں ہوئی, کوئی عمران خان کے اوپر ذکر نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی. کس چیز کی بات ہوگی؟ میں نے آپ کو کہا تھا, یہ ابھی میں آپ کو ڈیٹ لکھوا رہا ہوں, 7 اپریل 2025 جو گزر چکی ہے 7 دن پہلے, ایک پاکستان کے لیے مثبت خبر آ چکی ہے. وہ مثبت خبر جنہوں نے لا کے دے رہی تھی انہوں نے دے دی ہے. اب ہم اپنے صاحب کو کہیں گے سر ہلائیں گورنمنٹ کو کہ وہ بریانی بنا کے ہم نے دے دی ہے, ساتھ میں رائتا ہی بنا دیا, اس کو اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے, 1-2 ہفتے بعد +-2 days ایک ریورسل انٹرنیشنل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے 40 سال میں نہیں دیکھا ہوگا.
اگلے مہینے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ریلیونٹ ٹائم ہے کہ آپ اس کو بائنوکولر ساتھ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے مثبت. پھر میں بجٹ پہ اگلے شو پہ آپ کو بتا دوں گا کیا کچھ پازیٹیوٹی آ رہی ہے آپ کے اندر. تو پاکستان ٹرین نیچے الٹ رہی تھی وہ سیدھی ہو گئی, ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, سب کچھ آگے جا رہا ہے اور اچھا سب کچھ چل رہا ہے. اب آپ کہیں کہ جی میں جمہوریت کی بات کروں, عمران خان صاحب کی بات کروں. عمران خان صاحب نے نفسیاتی لوگوں کو حوالے کر کے پارٹی کا بٹا بٹھا دیا. پی ٹی آئی پاکستان کی تگا دوڑ ہے, اس کے اندر سکندر کے مقدر کی بات ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس ٹائپ کے لوائلسٹ جو ہے نا اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں ود ان دا پارٹی تو وہ تو پہلے اپنا بنی بھی تھی پارٹی. کیا اس کا استحکام پاکستان کا کیا ہوا استحکام پاکستان؟ زبردستی شو کے اندر ڈیموکریسی اور پولیٹیکل ارینا کے اندر بات کرنی, ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. ریلیونٹ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا مثبت فیوچر نظر آ رہا ہے, پریزنٹ نظر آ رہا ہے, اور ریلیونس یہ ہے اور ریالٹی بھی یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ایک سینٹر پوائنٹ کا کردار ادا کر کے ٹیم ممبر ہونے کے ساتھ. ابھی کیا سوچ کیا ہے کہ یہ پارٹی تتر بتر رہے گی اور فورسیبل فیوچر تک عمران خان اندر ہی رہیں گے, آنے نہیں دیا جائے گا, ان دا مین ٹائم ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ رپورٹ میں نے بنائی گھر پہ بیٹھ کے یا تھڑے پہ بیٹھ کے موچی سے بنوائی ہے. یہ سب آٹومیٹک کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کانگریس مین جو آ رہے ہیں وہ جو آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ تو جو خبریں آ چکی ہیں آپ کو, آپ اس پہ انالیسس کر رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ویسے پردہ ہی بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں.